آپ ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ادریس رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جس طرح میں درود پاک پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت کے ساتھ بلند آواز سے سبھی لوگ پڑھیں، عورتیں لوگیاں عورتیں بھی درود پڑھیں گی لیکن وہ دھیمی آواز میں، مرد حضرات بلند آواز میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج کا یہ جشن عید میلاد النبی ہے، اور الحمدللہ آپ حضرات نے شہر عباس میں، پورے لاٹ لوگ شہر والوں نے، الحمدللہ نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بچیوں نے، ماں بہنوں نے علماء کرام کی سرپرستی میں اپنے آقا کا ایسا جشن سجایا کہ نور برس رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں نور نہیں برسے گا؟ نور والے آقا کا ہی جشن ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات جو نوجوان بچے دوڑ رہے ہیں، جس کو جہاں جگہ ملے کوئی بیٹھ جائے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، شور شرابہ نہ کریں۔ کچھ نوجوان پیچھے کھڑے ہیں، آپ کو جگہ نہیں ملتی تو آپ آگے جگہ ہے، آگے آ جائیں۔ کیوں ادھر ادھر بیٹھو؟ دریا کا کرایہ لگے گا، آگے بیٹھو۔ الحمدللہ آپ حضرات آگے آ کے بیٹھ جائیں، محبتوں کے ساتھ بیٹھے، اور ایک مرتبہ پورا مجمع زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کافی دیر سے آپ حضرات عشاء کی نماز سے لے کر اب تک علماء کرام کے پیارے پیارے بیانات، نعتیں، منقبتیں، دین کی پیاری باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ علماء کرام، سادات کرام کا جمع غفیر ہے۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مجلس، ان کی محفل سجانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بے شک ان کی محفل کون سجاتا ہے؟ ان کی محفل میں کون آتا ہے؟ بس ایک شاعر نے کہا، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں۔ گھنے لوگ کہہ رہے اللہ من مدینہ دکھا جائے، تو مدینہ کوئی گھرے پڑے تھوڑی، ایک گودڑی میں تھوڑی دکھے۔ مدینے جانا ہے تو مدینے والے آقا کی محفل میں آیا۔ بے شک۔ آج بزم نبی میں پہنچے ہو، اللہ نے کرم کر دیا، کل شہر نبی میں پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ایسا پیارا مدینہ ہے کہ جب تک کوئی مدینہ شریف نہیں جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے۔ ایک بار کوئی چلا جاوے تو کہتا ہے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں۔ سبحان اللہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی کبھی کبھی بولا کرا، دیکھو ہماری زبان چالے تو آپ بول سکیں۔ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ انسان کی زبان بند ہو جائے، وہ بول نہیں چاہے تو بھی نہیں بول سکے۔ پاس میں لوگیاں، عورتیں، بچیاں کہوے دیکھو میں نانا جی میں نے اوڑ کو، میں تاری دوئی ہوں، نواسی ہوں، میں تر بوتا ہوں، لیکن وہ بولنا چاہے لیکن بول لیجیے نہیں، کیونکہ زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو ایسا زمانہ آنے سے پہلے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم بول سکتے ہیں، تو ہم بولیں اور لبوں کو کھولیں۔ دیکھو میں تو روزی نہیں بولا، کھانے کا کدی موقع ملے، ماں کا تو کھانا بھی ہوئی ہے، اس لیے آپ لوگ بولیے، زور سے بولیے۔ سبحان اللہ۔
یا پھر آپ نے مولانا صاحب کو ٹھیکو دے دیو کہ تھے بولے نا کہ ایک مائکڑ پکڑ لیو تو تھے بولی جو. ارے ایسا نہیں، آج کل زیادہ کام ٹھیکے پہ چل رہا ہے نا، اس لیے نہیں، جو بولے گا اس کو فائدہ ہوگا. زور سے بولیے سبحان اللہ. ہاں بولیے. ہاں ابھی زور کھایا ماشاء اللہ. ایک بار اور بول دیے. ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سبحان اللہ کہنے پر نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور یہ ایسا پیارا نام ہے، اللہ کا پیارا نام. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب اللہ پاک ہے. تو اگر ہم اللہ کی پاکی بولیں گے تو اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے گا. ادھر سبحان اللہ کہیں گے ادھر جنت میں تمہارے نام کا کھجور کا پیڑ لگے گا. زور سے بولیے ماشاءاللہ. فائدوں بتاوے تو نا لوگ زور بولتے اب مٹا پڑے. جیو کمپنی فائدوں بتاوے اور ڈا پٹ پٹی لوگ ووٹ کراو. ایئرٹیل والوں کرتے ہوئے پٹی بجاؤ لگ جا. یہ دنیا ہے. ارے اللہ نے ہمیں فائدہ بتایا، اس کے رسول نے فائدہ بتایا. کتنا پیارا فائدہ ہے. ادھر سبحان اللہ کہو ادھر جنت میں کھجور کا پیڑ لاگے. زور سے بولیے. اتنا سستا سودا ہے تو ایک اور لگا دو. نبی کے 4 یار ہیں، پورے 4 کر دو. سبحان. اور پنجتن پاک کے صدقے میں پورے 5 کر. اور ایک خواجہ کی چھٹی کے صدقے میں 6 کر. ایک غوث اعظم کی 11ویں کی طرف سے. سب مل کر ہاتھ اٹھا کر ایک اپنے نبی کی 12ویں کی طرف سے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب تو میں دیکھ رہا ہوں چھوڑا ہی بڑا ناٹا تھا، کرسی ڈال ڈال بیٹھا. کرسی چھوڑ نہیں رہے. دنیا چھوٹ جائے کرسی نہیں چھوٹ جائے. ارے کرسی کی لفڑا جمیلا ہے. یاد رکھیے ماشاءاللہ یہ زمین پہ بیٹھے یہ زمیندار ہے. دیکھو کرسی آتی جاتی رہے تھے پکا. آپ ٹینشن مت کرو کہ میں نیچے بیٹھا. نیچے بیٹھنے والا زمیندار ہوتا ہے. سبحان اللہ. آئیے ماشاءاللہ میں 2 شعر نعت پاک کے سناؤں. زور سے بولیے سبحان. دیکھو آج کل کیا ہے، یہ جو آقا کی پیاری محفل ہم نے سجائی ہے سبحان اللہ، یہ ایسی پیاری محفل ہے، ایسی پیاری محفل ہے. اس محفل میں آنا بیٹھنا سننا سنانا سب ثواب ہی ثواب. لیکن گڑائی لوگ یہاں کا بھی ہے کہ کیوں فالتو خرچہ کرو، مائک لگو بولیا کھلا ادھر بھیڑا کرو، مولود کیوں کرو، کٹو آیات ہیں نئی باتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں گی نبی نہیں بہت پرانی ہے. بس اتنا سمجھے آپ کہ یہ نبی کی محفل ہے. یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل ہے. ایسی پیاری محفل جہاں سجتی ہے وہاں خدا کی رحمت برستی ہے. دیکھو شاعر نے کہا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. بے شک خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. بے شک سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. ہاں تھے بولو تھے بول لیجیے بنجان بولیے نہیں تو ماگن جھگڑو سسٹم ہے. ارے کچھ ہاں ہوں کرو گے تو من چھا پڑی گا سننا چاہو. دیکھو چپ چاپ کرو یا کرے کوئی الیکٹرانک کام کرنے والا بجلی کا کوئی ٹیسٹ نہ کیا کرے. کرنٹ ہوئے تو ماتھا پوڑی کرنے والا شٹر ڈاؤن کرو گھر جا سوچا. تو آپ بھی میں بھی سبحان اللہ کا ٹیسٹ رکھتا ہوں. آپ جو ہے چیک کر لیں گے سبحان اللہ کہتے ہیں تو نیکیاں بھی ملتی ہے اور مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں. زور سے بولیے
تو کرنٹ دکھا کے بولیے۔ دیکھو آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شادی کا موقع آ گیا، خوشی کا موقع ہے، گاؤں باجو بجاؤ، یہ بجاؤ وہ بجاؤ۔ یاد رکھیے خوشیاں کب ملی ہے؟ جب نبی تشریف لائے۔ پہلے خوشیاں کہاں تھیں؟ پہلے تو لگیاں کوک رہی تھی۔ کیوں کہ جگیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے اور زمین میں گاڑ دیتے، اور جو ہے ایسی مطلب ان لوگوں کی ذہنیت تھی اور اتنا حال خراب تھا کہ بچی کو زندہ ہی دفن کر دیتے۔ بیچاری کو کھاٹا کھود ریت میں ناپ دیتا، ابا ابا پکار دی پہ اوپر ریت ناپتا، اور ٹمپا دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی، ہمارے گھر پہ پاونا نہیں آنا چاہیے، داماد نہیں آنا چاہیے۔ لیکن آقا نے فرمایا نہیں، ان بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ زور سے بولیے۔ جکیرے گھر میں ایک بھی بیٹی پیدا ہو گئی، اس نے اس کا اچھا پالن پوشن کیا، تعلیم دی، اچھی تعلیم، رشتہ کر دیا اور اس کا بیاہ کر دیا، شادی کر دی، تو ہمارے ساتھ میں جنت میں اتو نیڑو رے ویلا جیسے یہ دو آنگلیاں ملے ملے۔ زور سے بولیے۔ ایسے اعلان کیے ہمارے آقا، جب جا کر یہ لوگ زندہ ہے، اور ان عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے نبی پر خوب درودے پڑھو، ورنہ عورتوں کی کہاں عزت ہے؟ آج میں دنیا والے یہی کہے کہ ہم ناری کو سمان دلانے والے ہیں۔ ارے تھانکنے کہیں سے مانے کہ تم سمان دلاؤ؟ سمان دیا ہے کالی زلفوں والے آقا نے۔ مکے کی دھرتی پر ایک بیوہ تھی حضرت خدیجہ۔ بتاؤ بھی زمانے میں لوگ بیوہ نے ودوا نے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جکیرو دھنی مر جاتا ہو، باپ جس کی جو ہے شوہر جس کا انتقال کر جاتا، تو لوگ کہتے ہیں یہ ودوا ہے، بیوہ ہے، ہیرو کوئی منڈو مدے کی جو سگن کھوٹا ہو جائے، دن خراب نکلے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بوڑھی عورت 40 سال کی بیوہ نے جب نکاح کا پیغام بھیجا، 25 سال کے کڑیل کوارے جوان ہو کر، نبیوں کا سردار ہو کر آقا نے بیوہ کو ماشاءاللہ قبول کیا، اور جب نکاح فرمایا پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی، کوہرام برپا ہو گیا۔ مکے کی دھرتی پر ایک ایسا منوشیہ پیدا ہوا ہے جس نے بیوہ سے نکاح فرمایا۔ زور سے بولیے۔ یہ حال نبی تشریف لائے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اولاد غریبوں کی برلانے والا۔ اور آج لوگ ہیں کہیں کہ میں گیت گاؤں، نوا نوا مولوی نوی نئی باتاں، ماں کہتے ایک بار بیاہ ہوئے، شادی ہوئے، اور ایک بار ہی شادی ہوئے، کوئی بار بار کبھی شادیاں ہوئے؟ میں بھی یہی کہ وہاں ایک بار ہی شادی ہوئے تو بھی کیوں دھوڑ کرو میری، چوکھو بیاہ کرو۔ زور سے بولیے۔ کہ نہیں خوشی کرنا، ہم بھی کہتے ہیں خوشی کرو، خوشی ایسی مت کرو کہ ایک دن تو ہو جائے خوشی، تھوڑے دن کے بعد ہو جائے خود خوشی، کہ کہیں ہو کہ بھائی جی لٹک گیا، کہیں ہو غریب پہ ماتر گیا۔ تو ایسی خوشی کیا کام کی کہ ایک دن تو خوشی اور ہو جائے خود خوشی، یا پھر ایک دن کے واہ 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 اور پھر زندگی بھر ارے یہ کہیں کہ کچھ ہی متی، ارے آہا بھی دن تک مولویاں لگائی لو ریپیا مکن ہے، مولی کہیں کر لے، قاضی کہیں کر لے۔ ارے قاضی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، ہمیں سادات ملے، قاضی ملے، علماء ملے، یہ کرم ہے خواجہ کا، محنت مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اعظم راجستھان، دارالعلوم اسحاقیہ، نعرہ تکبیر۔ علم نہیں ہے نا، علم نہیں ہے تو لوگ تو اعلیٰ حضرت میں چڑھے نہیں کر رہے۔ اعلیٰ حضرت نے تمہارا کیا بگاڑ دیا؟ اعلیٰ حضرت نے ایمان دیا ہے، خواجہ غریب نواز نے تو ایمان بچایا ہے امام احمد رضا۔ بے شک 28 سال ارے جن کے نام سائیکل کون چالے، وہ اعلیٰ حضرت چڑھے جن کے نام سے ریل گاڑیاں چالے بھارت میں، اعلیٰ حضرت ایکسپریس۔ زور سے بولیے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے
بولے جن مجھ سے بریلی سے مجھ اعلیٰ حضرت ایکسپریس، لیکن تعجب تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے چڑھتا بھی ہے اور اعلیٰ حضرت سے چڑھتا ہے اور ٹکٹ دے کے اعلیٰ حضرت ایکسپریس پہ چڑھتا بھی۔ بتائیے آپ حضرات، اس کو کہتے ہیں آندھیوں میں بھی جلا ہے مسلک احمد رضا۔ ارے اعلیٰ حضرت کے نام پہ جھوم کے کہہ لو سبحان اللہ۔ آندھیوں میں بھی جلا ہے مسلک احمد رضا، آندھیوں میں بھی جلا ہے مسلک احمد رضا، وہ مصطفیٰ ہے مسلک احمد رضا۔ عاشقان مصطفیٰ کی انگلیاں پکڑے ہوئے، عاشقان مصطفیٰ کی انگلیاں پکڑے ہوئے، جنت لے چلا ہے مسلک احمد رضا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اشفاق کا کس پا نہیں احسان ہے، حضرت اشفاق کا کس پا نہیں احسان ہے، اس لیے تو ساری ملت جان سے قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ میں وہی بٹتا ہے بڑا نور کا۔ سبحان سبحان۔ محترم سامعین کرام، لوگ کہتے ہیں نا خوشی کریں، خوشیاں کہاں تھی؟ لوگ چلا رہے تھے، رو رہے تھے، لگیاں کوک رہی تھی۔ دیکھو مارواڑی شاعر کہتا ہے کہ دیشری ناریاں کوک رہی تھی، او پہ فصلاں سوک رہی تھی، دیشری ناریاں کوک رہی تھی، او پہ فصلاں سوک رہی تھی، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، او دن پہ دکھلایو رے، دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جڑ پر سایو رے۔ زور سے بولو۔ ہمارے آقا جب تک نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا، جہاں تاریخ کا ظلمت کا داتا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کسر باقی نہ رکھی بس میں امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ نبی جب تشریف لائے، سبحان اللہ، نبی کی آمد ہوئی تو دیکھو سرکار کی آمد، سبحان اللہ، کہ دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جڑ برسایوں رے، کہ نور نبی جی
जिरी चमक बीजड़ी नूर नबी जिरी चमक बीजड़ी प्रेम रबा कर छायो रे दीनर डंका बाजन लाया दीनर डंका बाजन लाया सुन सुन दुश्मन भागन लाया रे दीनर डंका बाजन लाया सुन सुन दुश्मन भागन लाया आठोरा ने गुण ज्ञान सिखायो आठोरा ने गुण ज्ञान सिखायो एड़ो ज्ञानी आयो रे जब तक नबी नहीं आए हमें खाने पीने का ढंग नहीं था जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं था नबी तशरीफ लाए ऐसा ज्ञान लेकर आए ऐसा इल्म लेकर आए एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया खाके जर्रों को हम दोषी सुरैया कर दिया खुद ना थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया हमारे आका का नाम ही ऐसा प्यारा नाम है देखो शायर कहता है दीनरी बगिया रुकण है माली कांदे रखी है कमलिया काली नाम मोहम्मद शहद समीठो नाम मोहम्मद शहद समीठो हमारे मन भाइयों रे मेरे आका का नाम इतना प्यारा नाम है कि जो नबीरो नाम लेवेला बीरो मुंडो मीठो हो जावेला सरकार आला हजरत फरमाते हैं लब पे आता है जब नामे जनाब तो मुंह में घुल जाता है शहद नायाब सुभान अल्लाह देखो नबी आए ना तब ये रोशनी फैली है सुभान अल्लाह और ये जहालत की तारीखें दूर हुई है वरना देखो शायर ने कहा कौन आया सवेरे सवेरे दूर होने लगे ये अंधेरे कह रहे हैं मजबूर बेकसे आ गए देखो सरकार मेरे जितना रोना था हम रो लिए जितना रोना था हम रो लिए अब सदा मुस्कुराते रहेंगे ये खुशियां मिली है ना नबी की आमद के सदके में मिली अब देखें आप हज़रात कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपनी रबूबियत को जाहिर करना चाहा तो अल्लाह ताला ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को बनाया अल्लाह कौन है वो कैसा है अल्लाह नूर समावाति वल अर्द अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है अब आपा कतई कतई कह दिया कि फलाना काम कौन करियो मैंने ऊपर लो तो ऊपर लो पूरा अल्लाह तबारक व तआला की जात है ये कभी भी मत कहो ऊपर ला जाने ये कहो अल्लाह जाने उसका रसूल जाने सुभान अल्लाह ये सहाबाए किराम का तरीका है क्यों कि देखो अल्लामा नज़मी साहब ने लिखा हे वही शाहिद वही मशहूद है आज हम ध्यान नहीं देते जो मुंडे में आया कह दिया नहीं बल्कि उलमाए किराम से तकरीर सुनो ना अमल भी करो यूं नहीं कि आजकल लोग कहीं तकरीर सुन तो ले हाँ हो वाह वाह कहीं हाथ हिला हिला तकरीर फूट रही करी कियो कहीं क्या तो मन नहीं था अरे मौलाना साहब क्यों कभी जलसे में आओ ना तो ये नबी की महफिल है इसमें आप अच्छे से बैठे और अपने घर से निकलो तो टोपी या रुमाल अपने सर पे ढक के निकलो और अमामा शरीफ बांध के निकलो अब टोपी नहीं हो रहा है अमामा कौन बांधता है अमामा शरीफ ऐसा अमामा शरीफ होता है आप ऐसे अमामा शरीफ बांधे ये देखो सही साहब शकील साहब ने माशाल्लाह अमामा शरीफ बांध रखा है आका ने इशारा करके फरमाया फरिश्तों में ताज ऐसे होते हैं जोर से बोलो और माशाअल्लाह फरमाते हैं
کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں، تو بتاؤ تاج کتنا پیارا. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے الہی بول والا نور کا. سبحان اللہ. امامہ شریف باندھے نہیں تو کم سے کم ٹوپی تو پہنو. آج کل معاف فرمائے لوگ ٹوپی پہنتے. ارے ٹوپی خریدو، ٹوپی خود اپنی پرسنل پراپرٹی ہونی چاہیے. موبائل آپ کا خود کا ہے اور ہر چیز آپ کی خود کی ہے. موبائل ہے، گاڑی ہے. آپ مکان نہیں تو کوشش کرتے ہیں مکان بھی گھر کو کر لو، کوشش کرا تو لہٰذا ٹوپی بھی تو گھر کی کرو. ٹوپی پکوڑی کوئی مسجد میں نے جائے تو امام صاحب ٹوپی ہے کہ لڑتا لڑکا جل کمرے تک جاتا ہے. ہٹ گئی دکان لگی، امام صاحب تو خود سوچے گا اجمیر شریف گیا تو کہنا مارے واسطے ٹوپی لے، یہ تو خود ٹوپی کرتا ہے. اور آج کل کمیٹی والوں نے کچھ بے جان کی چھبڑیاں جو یار دردی میں پلاسٹک کی، تو لوگ بھڑائی آپ نے گھر میں نہائیں گے، دھوئیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، 2-3 ہزار 5 ہزار کا شوٹ پہن لے گا اور گھروں ہی نکل جائے گا کہ مسجد میں درویڈین بٹی ٹوپی ہو. وہ تو ٹھیک ہے، کمیٹی والوں نے 10-20 ٹوپیاں دھر دی اور 10-20 جوڑا دھر دیا تو لوگ تو غسل خانہ سیدھے ہوگا. ایسا نہ کریں، بلکہ آپ خود الحمدللہ اتنے عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں کہ ٹوپی اپنے خود کی رکھیے. ماشاء اللہ تعالیٰ جیب میں رکھیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی نوجوان موٹر سائیکل چلاوے نا، موٹر سائیکل دورہ کھڑا پڑا. میں کبھی چلتا ہوں نا گاڑی میں تو دیکھتا ہوں ایک خود کو نہ اٹھے، یہ دوسرے ہی اٹھا 6 مہینہ تک بڑھیا کر کے خود بھی دکھی ہے، گھرالے دکھی ہے، رشتہ دار دکھی ہے، کیونکہ کہیں موٹر سائیکل اسٹنٹ کرے اونچی کرے اور بڑے دورہ کھڑا. تو اب بتائیے کبھی کبھی جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ راستے میں کہیں اب جان پہچان نہیں ہے تو ہر آدمی کیا ہے آج کے دور میں کہیں جیسے ہی کوئی گزری پڑی ہو نیچے موبائل چیک کرے یا جیب چیک کرے. جیسے ہی کوئی ہاتھ ڈالی جیب میں اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، ٹوپی نظر آئے گی. زور سے بولیے. تو کیا کہے گا؟ ارے یہ تو کوئی محمد کا غلام ہے. زور سے بولیے، زور سے بولیے. بتاؤ پینے اٹھا پڑ جاوے کہ یہ کوئی مسلمان ہے، محمد کا غلام ہے، خواجہ کا دیوانہ ہے. زور سے بولو. تو آپ کٹی مر جاوا گزر جاوا تو کم سے کم لکڑا میں باڑے تو کون تب نہیں کہ وہ مسلمان ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ کیا ہے کوئی پہچان نہیں، کسی اینگل سے لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے. ٹوپی نہیں، داڑھی نہیں، اسلامی لباس نہیں. اور آج کل تو نئی رسمہ چلی موڑیاں گالی. سلمان خان والا بندہ کام کرے بندہ گال ہے. ارے خدا کے بندے علماء کرام کرے ٹوپی اور بولی اور بندہ گال. ہاں وہ تمہیں باہر لے جائے جنت میں خود ہی ٹھکاڑوں کو نہیں. کوشش کرو کہ ہمارے لیے کوئی سلمان خان، کوئی دوسرا خان یا کوئی جو ہے دوسرا ہمارے لیے کوئی ہیرو نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، ماڈل نہیں ہے. ہمارے آئیڈیل تو ہمارے نبی ہیں. زور سے کوشش کرو کہ اللہ کا حکم مانو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کرو تم اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی. ہمیں کسی دنیا دار کے پیچھے نہیں چلنا ہے، چلنا ہے تو مدینے کے تاجدار کے پیچھے چلنا ہے. آج ہماری کتنی بری حالت ہے بتائیے آپ کہ آپ جو ہے ٹوپی نہیں اوڑھتے، داڑھی نہیں رکھتے، اسلامی لباس نہیں پہنتے. درگاہ پہ گئے درگاہ باب جی کی اللہ موڑی بارے دکانیں لگی ہوئی پیاری دکانیں چل رہے مہینے آرڈر ہوئے بھی دکان جانو موڑی جانی پڑے موڑی پوری اڈر آئے لپیٹ پڑے اور آئے خواجہ صاحب جا رہے ہوں. ہاں خواجہ صاحب جا رہے ہوں. موڑی تیری اتنی پابندی ہے کہ موڑی گا نماز والے موڑی کو کر لے. آپ ان کے کہ خواجہ صاحب اتنی پکی نمازاں پڑھی ہے کہ مکے سے چلے، مدینے سے چلے، سنجر سے چلے، اجمیر شریف تک آئے، تاریخ فرشتہ پڑھے، پورا ذکر ہے، بہت سی کتابیں ہیں، ذکر ہے کہ غریب نواز سرکار تشریف لائے اتنے لمبے سفر میں کوہستانوں میں، بیابانوں میں، سنگ لاخ وادیوں میں چلتے رہے، کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوئی. زور سے بولے. اور آپا
नाम लेवा ख्वाजा साहब रो और मोड़ी पे बताइए आप मोड़िया पेरिया फिरे मुंदा पेरिया फिरे और सोवे के सोच रहा कि जन्नत तो मैं ही जाऊं मुंडा धोवे रगड़ रगड़ जन्नत में जाने वाला ध्यान जाने जन्नत आगे घनी है पहली है पुल सिरात पार करोला जना जन्नत में पूरे पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है तलवार से ज्यादा तेज है और जहन्नम के ऊपर है पिछलियों ने टिक्यों में दम माथा करे यहाँ ये कोई मौलाना बाबा तकरीर करे तो क्या देख रहा है क्या मैं तो कौन दे क्या जिका नबी देखा ना आपने माने बताई हो जोर से बोलो सुभान अल्लाह नबी ने तो देखा है ना और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ नबी ने तो देखा है ना सब वो जानते हैं सब उनके नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को बढ़ाया है तो बताइए आप हजरात कि जहन्नम के ऊपर से पार करना पड़ेगा पुल बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा तेज है इन्हें पार करोला जड़ा जन्नत आई अब आराटो लगा बड़ तक तार लगा जाए वो सामने झंडो लगे जो कि थारो बंगलो धन तार नाम रजिस्ट्री करते हो पट्टो तू तार माथे सारा कर दे वो क्यों पड़ जाओ तो कादू फिर मन तो कोई चाहिए यही कहोगे ना बोले है कि नहीं है तो बताइए जहन्नम के ऊपर से जो पुल सिरात है उसको पार कैसे करोगे याद रखिए उसको पार करने के लिए अच्छों के जो है ना जो है पसीने निकल जाएंगे अब आप नहीं सोचेंगे ना ये निकल जाओगे हावड़ा का पुल नहीं है जो हर एक ही गुजर जाएगा बहुत बारीक है पुल सिरात जिस पे चलना आसान नहीं है अच्छे कट कट के घिरेंगे और जहन्नम में जाएंगे दोनों साइड में आंकड़ा लगी उड़ा है आधा तो फंस जाए आधा नीचे जाता रहे बताइए आप हजरात कितना भयानक मंजर होगा लेकिन कौन वहां से गुजरेगा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों आका ने फरमाया मैं वहां मौजूद होऊंगा और आका फरमाते मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ करूंगा रब्बी सल्लिम उम्मती मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार आज मौलूदा ये कौन करा नबी माँ के दुआ करी जोर से बोलो नबी के आशिक बनोगे सुभान अल्लाह और ऐसे आशिक बनो सुभान अल्लाह कि नबी हमारे लिए दुआ कर रहे हैं नबी की दुआ फिर नबी की दुआ है नबी की दुआ की बात ना पूछो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद सुभान अल्लाह इजाबत ने कुछ झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआएं मोहम्मद नबी जब दुआ फरमा रहे होंगे अब आला हज़रत कहते हैं ए रज़ा पुल से वजद करते पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए नबी के सच्चे आशिक बनो नबी के सच्चे दीवाने बनो कि नबी हमारे लिए दुआ कर दे तो अपना बेड़ा पार है जोर से बोलिए और दो चीजें और काम आवेला ये दुनिया की मस्जिदें है ना ये वहां सफेद ऊंटों की शक्ल में लाई जाएगी जिको मस्जिद में जा नमाज पढ़ेला और मस्जिद में सवार हो जाए और पलक झपकते सीधो जन्नत में जोर से बोल और जिका मस्जिद में नहीं जावे ना जिका बेटे फंस जाए ये कहेंगे कहते नमाज पढ़ने वाला मैं तो घर ही पढ़े इतना बड़ा पड़े कि तू नमाज पढ़ने नहीं आ मैं तो घर ही पढ़े तू कहीं बीन नहीं है जो घर पढ़े बीन नहीं आने हुक्म है लुगाया ने हुक्म है कि घरे नमाज पढ़ो मर्दों के लिए हुक्म है मस्जिद में आओ इरकाओ मारना के रुकू करो रुकू करने वालों के साथ जमात के साथ जोर से बोलिए फिर घरे ही सगली नमाज पढ़ लेते मस्जिद में महीने को पढ़ी भाई है मस्जिद में आइए मस्जिद में जाओ लोग नमाज पढ़ने जना नमाज पढ़ने जावेगा पूरे लोग तो कह अरे बाहर साहब दम उठे ओ भाई जी मस्जिद में जाना तो ज्यादा दम उठे और पेंशन ले खुद उठे पेंशन की 2 दिन पहले ही टेंशन 31 को तैयार हो जाए भांजे ने भतीजे ने दो ही ने तैयार रखे पचाला ने इसमें बैंक इतना पक्का है होशियार कितनी दुनिया बताइए आप मस्जिद जाने के लिए तो दम उठे भाई जी को और पेंशन लेने के लिए फिर ही टेंशन लेके बैठा याद रखिए ये सब बहाने हैं
اور نوجوانوں کو کہتے ہیں نوجوان نماز نہیں پڑھتے ہو؟ ارے مولانا صاحب نماز تو نہیں پڑھتے لیکن اسلام سے اتنی محبت ہے میں حسینی ہوں تو وقت آنے پر گردن کٹا دو. یہ سب کھوکھلا دعویٰ ہے. جو گردن جھکا نہیں سکتا تو کٹائے گا. ہاں جو جھکا سکتا ہے وہ کٹا بھی سکتا ہے. اور یہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے پیغام دیا جھکاتے رہے جھکاتے رہے جھکاتے رہے. وقت آیا کٹا بھی دیا اور ثابت کر دیا مدینے والوں گواہ رہنا حسین کی نماز قضا نہیں. ایسا سجدہ کیا. دیکھو علامہ نظمی صاحب کے والد سید العلماء نے لکھا تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے جلال قوبہ خضرا سلام کہتا ہے چمن کا ہر گل غنچہ سلام کہتا ہے چمن کا ہر گل غنچہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. پورا مجمع جی لگا کے بولیے سبحان اللہ. ایسا سجدہ کیا کہ قیامت تک ماشاءاللہ تعالیٰ کعبہ بھی جس سجدے کو سلام کرتے ہیں. آج ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے کہتے حسینی ہیں. یاد رکھو حسینی کبھی نماز نہیں چھوڑتے. وہ دنیا کیا دنیا کی ہر چیز چھوڑ دے گا نماز نہیں چھوڑے گا. آج ہم گھر میں نہیں چھوڑتے. شیرنی پکے ٹھیک جنگل میں باپ جی کے درگاہ پر نیاز پکے تو ایک ایک موٹر سائیکل پہ تین ارے کھڑے جاؤ. ارے صاحب شیروں پکے لوگ یہاں دیکھو تو پاڑی کھڑے جاؤ بھایا کہ بس نیاز پکے شیروں پکے. صحیح کہا مارواڑی شاعر نے کہ ساٹا کو سا لاف سی سواں کو سا شیرو کٹے نہیں چھوڑے مارو بیرو 60 کوس پر لاف سی نہیں چھوڑے 100 کوس پر شیرو نہیں چھوڑے. تھوڑی دور مسجد نماز چھوڑ دے کہ مسجد آگی پڑے. ہاں مسجد آگی پڑے کڑاؤ نیڑو پڑے. ابھی تجھے شیرے کی چاشنی کا پتہ لگا ہے. جس دن نماز کی چاشنی کا پتہ لگے گا اس دن یہ نعرہ لگے گا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. چراغ مسجد و منبر سلام کہتے ہیں نبی رسول پیمبر سلام کہتے ہیں علی و فاطمہ شپر سلام کہتے ہیں خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے. سجدے کرو گے نا تب وہ لطف آئے گا. آج ہم نماز نہیں پڑھتے اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ خالی کھچڑا کھاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. ارے نماز پڑھ لے میں نا تو یعنی شیطان نہیں روکے تھانے تو روکے بھی کوئی. شیطان نے خود نے دھیان ہے ہماری کئی حالت ہے نہیں کئی حالت ہے. یاد رکھیے جس کے پاس جوہر ہے جس کے پاس ایمان ہے شیطان چاہتا ہے کہ اس کا ایمان لوٹ لے ایمان ختم کر دے. اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیے اور چوروں کی رکھوالی. نبی تشریف لائے تو ماشاءاللہ تعالیٰ کب تشریف لائے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا. آدم علیہ السلام کو جنت میں ان کا پتلا تیار ہوا روح پھونکی دنیا میں بھیجا 300 برس تک روتے رہے. ماں ہوا آدم علیہ السلام
سرندیپ سری لنکا پہاڑ پر آئے، ماں ہوا جدہ میں آئی، اسی لیے جدہ کو جدہ کہتے ہیں، ان کے نام سے وہ جدہ شہر ہے، وہاں ان کا مزار بھی ہے۔ 300 برس روتے رہے، اللہ نے توبہ قبول نہ کی۔ ایک دن جب آدم علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو کہا بیٹا میں تو دنیا جاؤں لیکن تھنے دعا کرنی ہو تو آخری نبی کا وسیلہ لے کر دعا کرنا کہ ان کے نام کے صدقے میں اللہ جلدی دعا قبول کر دے۔ کہا ابا تھانے کا ہی ڈابے کون ہے؟ کہا حقیقت میں تو دیکھا جائے اللہ نے مجھے بھی انہی کے نور سے بنایا لیکن ظاہر میں میری اولاد میں سے ہوں گے۔ کب وہ آئیں گے؟ کب؟ وہ سب سے آخر میں نبی تشریف لائیں گے، وہ نبی الانبیاء ہوں گے، سید الانبیاء ہوں گے، ان کا نام محمد رسول اللہ ہوگا۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کا نام لینے سے، ان کا وسیلہ لینے سے جلدی دعا قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے؟ کہا ہاں میں 300 برس تک روتا رہا، میری توبہ قبول نہ ہوئی، ایک دن میں نے ان کا نام لیا، اللہ نے فوراً توبہ قبول کیا، فوراً توبہ۔ علامہ جامی لکھتے ہیں اگر نام محمد را نیاورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا۔ اگر آدم علیہ السلام اپنے نبی کا پیارا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے تو ان کی توبہ قبول نہیں۔ آج آدم آدمی کس سے بنا؟ آدم سے بنا۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم علیہ السلام سے بنے، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور جنت رمین آپ میں نیند آئی، پائیں آپ جب بیدار ہویا پائیں پسلی سے اللہ نے عورت کو بنا دیا۔ اب ماں ہوا بیٹھی میری انسان ہے، آج بھی انسان کوئی نیا کوئی موبائل یا کوئی چیز لانچ ہوگی تو اس کو ہاتھ لگا دے گا چاہے ہر چیز۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا لگئی بیٹھی، ہاتھ لگانا نہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ ابھی حالات نہیں ہے، ابھی مہر عطا کرنا۔ کہا مولا مہر ہے کیا؟ میرے لیے تو نے اس عورت کو بنایا، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاں ابھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ابھی نکاح ہوگا، مہر ادا کرنی پڑے گی۔ تو مولا مہر ہے کیا؟ مہر ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ دو۔ تو درود شریف پڑھیا جانا ہماری ماں ہوا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام پر حلال ہوئی۔ ابے جی کا آج جی کا گھڑے پجامہ اونچا کریوڑا پھرے گڑی 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 کہ سلام مت پڑھو، درود مت پڑھو، تھانے ٹھائی گونی کہ ہمارا باپ آدم علیہ السلام پر ماں ہوا حلال کیسے ہوئی؟ درود شریف کی برکت سے۔ زور سے بولو ٹھائی گونی لوگ رگڑ گھس چلا رہے ہیں۔ سنو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا، پھر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ اور آدم علیہ السلام کی دیکھو لوگ کہیں کہ باپ کے نقش قدم پر چلے نا، جانے کہ بھئی ماشاءاللہ چھوڑو آپ باپ کے نقش قدم پر۔ ایک حاجی صاحب بیٹا ہے مدنی صاحب کہ بھئی باپ ان کے نیک تھے، ایوب صاحب ماشاءاللہ تعالیٰ، اے بھی پگڑی باندھے، جھبوں پہنے، چوڑ پجاموں، ماشاءاللہ چوکھا ہے، بڑھیا ہے، اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہیں، سب سے ماشاءاللہ تعالیٰ ملن ساری سب کو دھیان رکھتے ہیں تو اچھے ہی کہیں گے نا۔ اگر دوسرا کام کرنے لگ جائے تو لوگ کہیں گے ارے یار باپ دھیان کر بیٹا لا رہی ہے، بولا ایک نہیں ہے۔ تو باپ تو درودہ پڑھی ہمارا آدم علیہ السلام اور آج اولاد ویڈیو کہیں گے درود مت پڑھو، سلام مت پڑھو۔ ارے نالائق اولاد، ارے صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو آج الحمدللہ آدم علیہ السلام نے درودیں پڑھی، سلامیں پڑھی، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ان کی ماشاءاللہ تعالیٰ نیک اولاد ہے۔ زور سے بولیے۔ اور پھر لوگ کہے کہ نبی آدم علیہ السلام پہلے آیا، نبی آیا سب سے لاسٹ میں، تو یہ تو 40 سال کے بعد نبی بنیا، 40 سال کے بعد نبی کون بنیا؟ آدم علیہ السلام جب آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے اور پتلا تیار ہو رہا تھا، آقا فرماتے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے فرما رہے تھے۔ اور میرے پیر مرشد علامہ تاج الشریعہ لکھتے فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی
قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں، جان آدم جان حوا ہمارے نبی ہیں، سبحان اللہ۔ اب آپ حضرات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہو رہا تھا اس وقت بھی ہمارے نبی تھے، اور نبی خود فرماتے ہیں میں نبی تھا، اور لوگ کہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ ایک بات اور بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار، اتنا بڑا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہویا، سرکار نے فرمایا جبریل بتا تاری عمر کتنی ہے؟ ایج، عمر، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ آج کسی بوڑھے بزرگ سے پوچھو گے نا کہ بھائی جی عمر کتنی ہے، تاکہ ڈیٹ آف برتھ ڈی او بھی بتاؤ، ڈی او بھی، کہ ڈی او بھی ہو بھی کی نہیں جانو، اب پانی والی ٹنکی بڑی جانا 10 سال کا ہو، یہ ڈی او بھی ہے ڈیٹ آف برتھ، یعنی وہ ایک نشانی بتاتے ہیں۔ یا کوئی دوسری چیز سڑک کا لیں گے نام، ہاسپٹل کا، تو ہاسپٹل کے باٹے پر جا دیکھ لو کون سے سن میں ہاسپٹل بنی، میں اسی سال پیدا ہویا یا اسی سال میں 10 سال کا تھا، اب ڈی او بھی تم نکالو، میں اتنا ہی جانتا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام سے آقا نے پوچھا جبریل بتا تاری عمر کتنی ہے؟ آقا کی بارگاہ میں اس کے آقا میں تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو آقا نے فرمایا جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، وعزت ربی انا ذالک، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم جبریل میں ہی تو وہ تارا ہوں، سبحان سبحان، میں ہی تو وہ تارا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، زور سے بولیے۔ اب پڑھے تو ہے کونی، یعنی ٹھائی کونی حضور قد بڑھیا اور تو قد بڑھیا، خود ہی این باتیں کرتے ہیں، نوی نوی مولودہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر ایک پیغمبر نے ہمارے آقا کی آمد کا تذکرہ کیا۔ تذکرہ کرنا، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد مانا پیدائش، میلاد النبی، نبی کی پیدائش، نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا، ان کی آمد کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنا۔ لوگ آج کہیں بہت سارے لوگ ایسے جو امریکہ کی زکاة کھا کے دماغ سڑ گیا، وہ کہیں چاہے کہ یہ نبی کا ذکر کم ہو جاوے، ان کی میلاد ختم ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، زور سے بولے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آج جو نہیں ہے یہ برسوں سے جلنے والے جل رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جلنے والوں کا بھی علاج بتایا۔ کیا بتایا؟ دیکھو یہ بڑے نالی کا مہینوں بڑا بجا کر کہ مولود کیوں کروں، باروں بڑے نا جانا تو کوئی بالٹی پانی کی ڈھوڑے میں بجھا ہوئے، مہینوں بڑے جی کرو کہیں علاج، مہینے بڑے جی کرو اعلیٰ حضرت بتائے علاج، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ اچھا کب تک سناؤ گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ذہن دیا کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہم سنائیں گے، ورنہ ہم دنیا سے چلے گئے تو ہماری آنے والی نسلیں کب تک سنائیں گی؟ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ ہاں روکنے والے کم ہو گیا، ابو جہل گئی کم کوشش کری، بیری کون چالی، پہلے میلادیں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی گھرے گھرم، اب موٹا جلسہ ہو تو حضور کا ذکر بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ سنو ہر چیز میں گراوٹ آئی ہے، پہلے کوئی بڑا بھائی آ جاتا تو چھوٹا بھائی چار بھائی پہ نہیں بیٹھتا کہ بھائی بڑے بھائی صاحب آ گئے ان کو بٹھو، ادب کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ پہلے
عورت اپنے گھر میں موجود ہے، شام کو اپنے اس کے شوہر آئے تو وہ عورت بیچاری کھڑے ہو کر استقبال کرتی تھی کہ میرے شوہر آئے، بولیے سبحان اللہ۔ ابے نہیں، ابے تو بڑی بیٹی بڑی ستی کہتے اے بڑی روٹیاں کھا لیو، سوچو چپ چاپ۔ کیوں ادب اٹھتا جا رہا ہے؟ اچھا ایان کے آپ خود ہو گیا شام کو آپ آما کٹے مغرب بعد آپ تو 11 بجی 12 بجی 1 بجی 2 بجی۔ بتائیے پہلے مرد جلدی گھر پہ آتے تھے، گرم چوپڑ تڑیوں کی پوڑیاں کھاتا، اب سوکھا ٹکڑا کھاتا اور ریوے یہاں کی رنگ پہ آئیں۔ تو جلدی آؤ نا، تمہارا استقبال ہوگا، زور سے بولیے۔ کھڑی ہو کے تمہارے جو ہے ماشاءاللہ بیگم انتظار کر رہی ہے، تمہارے یہ استقبال کرے گی۔ اب آدھی رات رہا استقبال کون کرے؟ آدھی رات رہا تمہارا استقبال سوکھا ٹکڑا کرے۔ ٹھیک ہے بوڑھا ہو، سوکھے ٹکڑے کھاؤ، بیگا ہو، جلدی گھر آئیے، جلدی کھانا کھائیے۔ اور ایک بات اور چلی قاضی صاحب، آج کل نو فیشن چاہیے ہوٹلوں میں کھانا کھاؤ، بٹے ہائی وے پر انر پنر چکن یہی چاہیے۔ یہ نوجوان 10 20 بھیڑا کا ٹولا ہی جاؤ، گھرے روٹی نہیں کھا، ہوٹلوں میں آدھو کلائی چلتا رہتا ہے، گھر جا کر کھانا نہیں کھاتے۔ جبکہ ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ 1 کلو آپ جو ہے سبزی نمبر 7 لائیے، جو بھی آپ کو پسند ہے لا کے اپنی بیگم کو دے دیجیے، یہ 5 بجے 4 بجے۔ اور کہیے اس کو شاندار طریقے سے آپ نام لے لو، کون سے کھانا چاہتے ہو چکن، وہ نام لے لو، وہ بنا دے گی۔ اسٹو بنانا ہے، کرپسی بنانا ہے، پکانا بنا دے دو اس کو، بنائے گی۔ اور جب مغرب کی نماز ادا کر کے پھر گھر میں آؤ، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن سب بیٹھ کر ایک لال کلر دسترخوان پہ بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ اور پھر جب کھانا کھانے لگو اور جیسے ہی منہ میں نوالا لو لقمہ تو کہو ماشاءاللہ کیا کھانا بنا ہے، اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت تسلیم یدیک، اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو سلامت رکھے، زور سے بولو۔ ایسی اگر دعا کرو گے تو دوسرے دن اس سے بھی بہترین لذیذ کھانا کھانا۔ لیکن کدی لوگوں کی تعریف کری بیگم کی، ارے ماسا بڑی کرنے میں فرصت بن گئی، تعریف کٹ کر ہیں آج کل۔ ہاں ارے تاج چکن میں فلان چکن ہے، اس ہوٹل میں کھانا بڑھیا، اس ہوٹل میں کھانا، تو گھر میں کھائیے اے چٹورا، اے کہیں آج کل چٹورا ہو گیا، ریپیا گھڑے ہیں اگر گھرے تو آٹا ہی کون نہیں، بارے نیتا بنیڑا پھر دوڑا تک۔ ارے خدا کے بندو، اور بیچاری بیگم سبزی منگا رہی ہے، فروٹ منگا رہی ہے، بچے کے لیے چیز منگا رہی، نہیں لا بارے 10 ہزار روپیہ خرچہ کر دے ہوئے اور گھرے آوے دنیا موٹے بھیجوڑا ہوئے۔ ارے مریوڑا، گھر پہ آؤ تو کچھ لایا کرو بچوں کے لیے۔ الحمدللہ آج ہمارے گھروں کے اندر ماشاءاللہ تبارک و تعالی جو عالم ہیں، جو جانکار ہیں، جو نبی کے غلام ہیں، وہ تو دھیان دیتے ہیں، ورنہ یاد رکھو معاملہ ڈبہ بول ہے۔ کتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں گھر والی بیچاری فون کر رہی ہے، فون جھوں کرے اٹھا بھی کیا کہ پیسے کی وجہ کیا کرے ہیں، پیسے تو ادھر ادھر خرچ کرتے۔ یاد رکھو ہمارے آقا نے تعلیم دی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ آج تمہارے گھر والوں کی بیوی بچوں کی حاجتیں کون پوری کرے گا، ان کے سامان لا کے کون دے گا، تم ہی جان دے دو گے تو کون دے گا۔ نکاح پڑی دن پھٹ مونڈ ڈھیلو کر پیر دیو، ہاں قبول ہے۔ اتو بیگو کہوے پوچھو قاضی صاحب کدے یوں پہلی کہتے ایک دم قبول ہے، قبول ہے۔ ارے قبول ایک لفظ بول لیا، کہیں قبول ہے۔ نان نفقہ سکنا رہنا، نفقہ خرچہ، نان روٹی خرچہ کپڑا پانی سگڑا سکنا کہہ دیا، پھٹاپٹ قبول ہے۔ ابھی لاویں گے نہیں، دھیان نہیں دیتے، فرض کرتے مولانا صاحب معاملہ ہمارا تو گڑبڑی ہے، گڑبڑ تو خود ہی ہے۔ ہاں ایسا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں دکھی ہے، بیاہ کر دکھی، لوگ تو سکھی ہو گیا، کہیں کہ ارے ماں صاحب برباد ہے، شادی برباد ہے۔ ہم نے تو آج تک شادی خانہ آبادی
آبادی سنا تھا؟ خانہ مانے گھر، آبادی خانہ آبادی. شادی کرنے سے آبادیاں بڑھتی کیوں نہیں بڑھے گی؟ پہلے ایک تھا تو لوگ آئی 2 ہو گئے، پھر بچے ہو گئے تو 3 ہو گئے، پوتے ہوئے تو 4 5 6 ہو گئے، تو آبادیاں بڑھی گھٹی؟ بتائیے آپ حضرات. ہاں، بربادی اس کی آئے گی جو نبی کا طریقہ چھوڑے گا. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے ہوئی ہے قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. نبی کا طریقہ تو چھوڑ رہے اور بربادی کے دہانے پہ پہنچ گئے. یاد رکھیے شادی کا مبارک جو ہے موقع آئے تو ماشاءاللہ تعالی بہترین طریقے سے آپ سنت کے مطابق ماشاءاللہ شادیاں کرو اور الحمدللہ گھر کا اپنا خیال رکھو. عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. آج یہاں اگر اتنا موٹا تھیپڑا موبائل کا کوئی رہے سعودی دبئی قطر بار بار رہے ایڈ بیٹھ بیٹھ اس کو ڈھول دے وہ باپ کریں پہ چلی 200 بھی 200 اور میں نے کہا لگا کہ نہیں بھاٹو پہ سب جب اس کو لاگی. اب آپ بتائیے یہ رہتا نہیں ہے بیٹھی بیٹھی ٹھوک دیا اس کو. اب وہ کرین پہ بیٹھا ہے اور کتنی مشکل میں ہے. یہ نٹھا کون کی ٹھا کون. ارے خدا کی بندی ہو کیونکہ باہروں آوے نا سعودی دبئی ہو جانے کہ تھوڑو چھوڑو پیر آوے گھراڑا نہیں سوچے بیٹا مزہ کرے مزہ گئے یہ تو کی گھڑا ہے یہ کائی کرے اٹا آوے 2-3 مہینہ رہے بزے شکیل صاحب پوچھ لے گا نہیں ایک کر اور جاڑا پڑا کیوں حال 30 لاکھ مات چاہیے تو قد اتری کہ میں ہی اترا لارے پتر مشینہ لگی ہوئی ہے میں ہی اترا ریپیا تو کوئی اترے کو رہے 30 سالوں باپڑا زندگی گاڑ لی بارے رہے لوگ ٹابر واگا ماں باپ واگا سگڑوں دور رہے لیکن ریپیا ماتھا ہی رہے جانا میں کیوں زون بھوکتے اٹھے ہی رہو نا. بیگم کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ رہیے ماشاءاللہ. روزانہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو محبت سے. ایک مقبول حج کا ثواب زور سے بولو ماں کو دیکھو ایک نظر محبت سے ایک حج کا ثواب. والد کو دیکھو ایک نظر محبت سے ایک مقبول حج کا ثواب. روزانہ حج کا ثواب مل رہا ہے. دن میں 100 مرتبہ دیکھو 100 حج کا ثواب. لیکن کرے کیا؟ ارے مولانا صاحب میں نے تو ریال پہ ہی چل رہے میں ریال کا نہیں چل باہر فورین. اب آپ حضرات دیکھیں بیگم کا فون آیا پاچو فون کرے جناب سلام کرے میں کوئی کلام کرے ایک ہی ڈاٹی ٹھوکے پیسہ بھیجو گے روپیہ بھیجو گے نہیں. اب بتائیے ارے خدا کی بندیوں بیچارہ کہاں بیٹھا ہے کس حالت میں ہے کھانے کا لیے روپیہ ہی چاہیے اور کھانے کی نہیں چاہیے. آج کتنے سارے لوگ رات 11-12 بجے ڈرتا ہوا کیوں کہ ڈیمانڈ ہے بھی شام کو یہ لانا بولانا پیسہ بول پہلے دن کیا نوٹ بندی ہوگی اور یہ تمہارے کورونا وغیرہ میں مندی آ گیا. اب کتنے سارے لوگ دکھی ہیں اور عورتوں کو ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ شام کو تمہارے والد تمہارے پاپا یا شوہر بھائی کوئی بھی آئے تو بچوں کو کہہ کے رکھا کرو. شام کو پاپا گھر آئے تو بچوں سے کہا کرو ایسا کہنا سلام کرنا ہاتھ چومنا سر پہ رکھانا اور کہنا پاپا تم تھوڑا کما لیا کرو چیز کم لایا کرو لیکن گھر جلدی آیا کرو. زور سے بولیے. اور بیگم کو خود کو بھی کہنا چاہیے دیکھو تم زیادہ کمائی کرتے تھے تو پہلے میں 10,000 کا جوڑا پہنتی تھی 20,000 کا جوڑا پہنتی. اب تمہارے کمائی کم ہے نا میں 1,000 کا بھی جوڑا پہن لوں گی لیکن تم گھر جلدی آیا کرو. زور سے بولیے. ایسا ماحول بن جائے تو ماشاءاللہ تبارک و تعالی سکون ہو جائے گا. اب آج کل کیا ہے ڈیمانڈ تو اتنی ہے یہ لاؤ وہ لاؤ میک اپ لاؤ بیچارے 1 کپ لانے کا پیسہ نہیں ہے میک اپ کہاں سے لائے کہیں یہ تو میرے سے محبت ہی نہیں کرتے. ارے ہر شوہر چاہتا ہے اپنی بیگم کے لیے تاج محل کھڑا کر دے لیکن پوتی نہ کون کیا کرے وہ چاہتا ہے
لیکن پیسہ نہیں کیا کرے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تجھے نہیں چاہتا ہے. ڈیمانڈ ہیوی مت رکھو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے شوہر کی حیثیت کے مطابق میں ماشاءاللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھیں. انشاءاللہ اتنی محبت بڑھے گی, اتنی محبت بڑھے گی. اور پھر کھانا کھاؤ تو شام کو ماشاءاللہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھاؤ, بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاؤ. پھر دیکھو گھروں میں محبت بڑھے گی ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آج ایک بات اور بتاؤں, شام کو اچھا بہت سارے بچے بھی ہیں جو اپنے باپ سے نفرت کرتے ہیں. لکایا خود نفرت کراوے, کیا کراوے. شام کو جیسے ہی پاپا آئیں گے بچھوڑے گے, شیٹا پڑے یہ تو ہریوڑا تھاکیوڑا آیا, ہریوڑا تھاکیوڑا آیا کمائی کر نیڑو نیڑا روٹی کا. تو اور وہ بچہ بیچارہ ڈر جاتا ہے, وہ بچہ باہر بھاگ جاتا ہے, روتا ہے, ڈرتا ہے, پھر سو جاتا ہے. پھر شام کا آیا باپ نیڑو ہی جب موٹو ہو جاوے, ہوشیار ہو جاوے, جنا مولوی صاحب نے پکڑے, قاضی صاحب نے صحیح صاحب دونوں کرو, ہمارا چھوڑے تو نہیں آگو ہی آگو رہے آگو. تم 20 سال لگے آگو بن, اب تعویذ وہی نیڑو کرنا, وہ یہ نیڑو نہیں آوے, تو نے غلط کام کر لیا. مولانا لوگ باپڑا گڑا پھاڑ پھاڑ تقریر کر کر کے دھرتی کو نہیں جاتا رہے. وہ آپ خود دھیان پڑتا, دھیان دو. شام کو دو تمہارے شوہر آئے گھر میں, اس سے پہلے اپنے بچے کو نہلاؤ, دھلاؤ, اچھے کپڑے پہناؤ اور ماشاءاللہ ٹوپی پہناؤ. چاند جیسا چہرہ ماشاءاللہ تعالیٰ اس کا چمکا دو. شام کو جب آئے کہو اپنے ابا کو سلام کرو, ان کے ہاتھ چومو, سر پہ رکھو, بیٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. انشاءاللہ ایسی محبت ہو جائے گی کہ لوگ دور کریں گے تب بھی نہیں ہوگا. خود تو کام کرتے ہیں. سلام گھنے لوگ کہ مولانا صاحب کیا کرے, امی کو تو میں سلام کر لیتا ہوں, پاپا کو سلام کرتا ہوں, مجھے شرم آوے. کیوں شرم آوے؟ کیونکہ آپا کدی سلام کرنی سکھا نہیں کوئی. صبح صبح ٹابر اٹھتے اٹھایا جیسے کوئی منڈو ریش پرے چھوٹی لوگیں کہیں کریں گلاس بھر چارو ایک تو دے موٹو, جن وہ چپ ہو جاؤ, ایک چپ ہو جاتے ایک اور اٹھ جاؤ, اللہ کو فضل ہے. اب کیا آوڑا اس نے چھوٹ پینی بسکٹ دے دے, ڈبل روٹی دے دے, ٹابر کہیں سوچے ہاں پر ٹھیک ہے اے پے کرو, چائے بسکٹ کھاؤ. تربیت تو ہم ایسے کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں وہاں صاحب ہماری یہ کام نہیں ہوتا. یاد رکھو, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں سلام کرے روزانہ, دادا دادی نانا نانی پاپا امی کوئی بھی بچے کو اٹھائے, بچی کو اٹھائے, اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی کہو السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, سلامیں کرو. ہفتہ 10 دن میں سمجھ میں آ جائے گا میں کسی نبی کے دیوانے کے گھر میں پیدا ہوا. ایک ہفتہ 10 دن 20 دن تم سلام کرو, زندگی بھر وہ تمہیں سلام کرے گا. محنت تو کرنی پڑے گی, کوشش تو کرنی پڑے گی. اور بتاؤں آپ حضرات کو, دیکھ لو آپ حضرات کہ آج ابھی عید میلاد النبی کا مہینہ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ تعالیٰ کتنا پیارا مہینہ ہے. آقا کی آمد ہے. حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے میں گھر میں ایک لی تھی, میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا لاڈلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آیا تو مجھ سے نور نکلا, نور نکلا, کوئی گندگی نہیں, کوئی آلائش نہیں, بس نبی تشریف لائے, نور بن کے آئے. اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور فرمایا, آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب. یہاں نور سے مراد حضور ہے, کتاب سے مراد قرآن ہے. اللہ نے بھیجا بھی نور, آیا بھی نور. آمنہ فرماتی ہیں ملک شام کے محلوں کو میں نے دیکھ لیا, بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو بھی دیکھ لیا. اب بتائیے آپ حضرات, نبی کے نور کے جھلک کے صدقے میں اتنی دور دیکھ لیا تو نبی خود جو ہے نور ہے. کیا ہمیں لاڈلوں کی سرزمین پہ ہمارا جلسہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. نبی تشریف لائے, کوئی گندگی نہیں, کوئی آلائش نہیں, صاف ستھرے نبی ماشاءاللہ تعالی. ناپ بریدہ, ختنہ شدہ ہے, سرما لگا ہوا ہے اور مشک بارہ کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے گنا دیے, جس راہ چل دیے اونچے بسا دیے.
نبی تشریف لائے، آتے ہی سجدہ کیا۔ سجدہ کون کرتا ہے؟ جو پاک و صاف ہوتا ہے۔ آتے ہی سجدہ کیا، ادھر نبی نے سجدہ کیا، ادھر کعبے نے مجرا کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان پاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ کعبہ شریف 3 دن اور 3 رات تک جھومتا ہی رہا۔ قریش مکہ نے یہ نبی کا پہلا اعجاز دیکھا کہ کعبہ جھوم رہا ہے، کعبہ کیوں نہیں جھومے گا؟ مفتی اعظم ہند سرکار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیا کہ تم آئے چھٹی بازی، رونق ہوئی پھر تازی، کعبہ بھی نہ پھر کعبہ، کر ڈالا تھا بت خانہ۔ کعبے کو بھی پتہ چل گیا اب مجھے پاک کرنے والا آ گیا۔ زور سے بولو۔ نبی تشریف لائے، کعبہ جھومنے لگ گیا، بت ان کے منہ گر گئے۔ ایران کے اندر آتش کدا تھا، آگ جل رہی تھی 1000 سال سے، 1000 سال سے۔ آتش پرست جو آگ کی پوجا کرنے والے، پڑتی پہ باڑیا، لگتی پہ لگاویا، پوجنے نہیں دی۔ نبی پیدا ہوئے، آگ بجھ گئی۔ اس کا مطلب یہ میسج دیا، سنکیت دیا گیا، آج نبی آ گئے ہیں دنیا میں، اب آگ کی پوجا نہیں، رب کی بارگاہ میں سجدے ہوں گے۔ ایسے بہت سارے عجائبات ماشاءاللہ ہوئے، لیکن آپ حضرات دیکھیں 7ویں دن عقیقہ کرنا ہمارے لیے ہمارے آقا کی پیاری سنت ہے۔ زور سے بولو۔ آج ہم بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں، جی کے گھر میں لڑکی ہوئی لڑکا ہوئی، لڑکی ہو جاوے تو کہ خرچوں کرے گا، لڑکوں میں جناب پھر بھی لاڈو اور بے آج کل گلاب جامن اور بے کچوریاں چلے میٹھی کئی خرچہ کرے، باٹیاں، کٹوریاں، تھالیاں، پراتاں۔ ایک جگہ گری پوتو ہے، میں نے 2 لاڈو گھر برات میں دیا ہوں، اٹھوں نے لگے کہ نہیں برات ساتھ ہی دیجو۔ میں کہ واہ غضب ترقی کری، اب کے گری چھوڑ ہوئی نہ کڑایا بنٹے براتا بنٹے اکی کو گریو، اکی کو تو کرو تھالیاں باٹ کٹوریاں بانٹو تو تھالیاں باٹنے سے بہتر ہے کہ اکی کا عقیقہ کون ہوتا ہے؟ میں بتاؤں جس جگہ لڑکی ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں ہے، پوتا نہیں ہے، دوئتا نہیں ہے، عورتہ کیا ہے مولوی صاحب دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو کہ لڑکا نہیں ہے، پوتا نہیں ہے، دوئتا نہیں ہے۔ کسی کے اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے پوتا دے دیا تو اللہ نے، رسول نے، مولوی صاحب نے سب نے بھول جاوے، ایک لیوے بیلن اور ایک لیوے تھاڑی کانسی کی ناگور کی بڑی اور چٹے ڈاگڑے ٹھوکے ڈنکو کہ کائیں پوتا ہویا، پوتا آیا۔ ارے پوتا یاد تو کم سے کم میرے کان میں اذان پڑھ دعا کرا، کہنے راضی خوشی ہو گیا، راضی خوشی ہو یہی ہے۔ حال ہی کام باقی ہے، دانت آنا باقی ہے، بولنا باقی ہے۔ اگر اللہ نے دانت نہیں دیا تو منڈو چیڑی لاڑو جل جائے کہ نہیں راضی خوشی ہو گیا۔ ارے ہویا ہے، ابھی تو بہت سارے کام باقی ہیں، لیکن کیا بتائیں پیدا ہوتے ہی اللہ رسول کو بھول گئی، ڈنکا ٹھوک رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں وہاں صاحب میرا بیٹا حافظ نہیں بنتا، حافظ کیا بنے گا، انہیں تو ڈنکو لگی تو پیدا ہوتے ہی وہ تو ناچ ہی اور ڈبجا تھا نہیں نچائی۔ آج بربادی ہم نے خود نے لائی ہے۔ ارے اللہ نے بیٹا دیا، رحمان نے بیٹا دیا، اگر رحمان کا نام لو، بیٹا دیا رحمان نے، راضی کرے شیطان نے۔ سیدھے کان میں اذان پڑھو، الٹے کان میں تکبیر پڑھو اور تہنیک کراؤ۔ گھونٹی کسی سے حساب سے، عالم دین سے، کسی نماز پڑھنے والی نمازیہ سے، حجن سے، کوئی نیک ہو اس سے گھونٹی دلو۔ پھر اٹھی گئی کو لکھنے بیٹھے نا، کوئی چیپ دی گھونٹی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی تو کوئی پڑھ لے وہی ہو رہا ہے۔ ارے گھونٹی دینے کے لیے کسی اچھے انسان کو، عالم ماں کو، بچی کو، نیک کو بلائیے نا گھونٹی دینے کے۔ ہمارے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام اپنے بیٹا پوتا نے لاتا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کے اور اپنا لوا پہ دہن ڈال دیتے منڈے میں، اور پھر اس کی برکتیں ایسی ہوتی جو بڑے ہوتے تو نعرہ لگتا تھا کیا کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائے سمندر میں۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے، دیووں سے پھٹ جائیں اور سینہ نے نیزہ بن کر عدو کے سینے میں گڑ جائے۔ لیکن آج صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، عقیقہ نہیں کریں۔ ہمارے ٹابر بھی کر بوگ رہے، لوگیاں بیچاری ہاسپٹل جا دکھی تو ہے گڑی پپا رو دیرا
ہلکا سا سرد ہوا کا جھونکا لگتا ہے نمونیا ہو گیا. ارے نمونیا ہوئی کیوں کہ سنت چھوڑ صدقہ نہیں ہو رہا, عقیقہ نہیں ہو رہا. آج پریشان ہے لوگ ہیں خود نہیں ٹھا کو نہیں ٹھا پڑ جاوے نا تو زنانہ ہاسپٹل جائیں پہلے 2 بکریاں گھرے ماں اندر جائے. ارے عقیقہ کرو پڑوسوں نے نمونے کو نہیں بتو دا جوڑ بھی رہی ہاتھ آ جاؤ تو لیکن کرے کیا. ٹھیکرا میں پس گیا, کٹوریاں لائیں گے, لاڈو لائیں گے اور یہ لائیں گے. ارے عقیقہ کرو عقیقہ. ہاں عقیقہ کرنا آقا کی سنت ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. اس لیے کوشش کرو. اور کتنے سارے لوگوں کو تو دیکھتے ہیں لڑکا ہو جاتا واہ واہ, اور لڑکی ہو گئی موڑو 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 بیٹھو بھائی. ارے چھوری ہوگی تو چھوری ہوگی تو اتنی تھامے کہیں دوری ہوگی. اللہ کی نعمت ہے, رحمت برسی. چھوڑا ہو یا چھوری اس سے کیا, اللہ کی نعمتیں ہیں. زور سے بولیے. آپ تو سیدھے کان میں اذان پڑھیے, دعا کیجیے. اور ماشاءاللہ دیکھو حضرت عبد المطلب نے جو نبی کے دادا ہیں, کعبے کے متولی ہیں, مکے کے سردار ہیں, 7ویں دن عقیقہ کیا. آ جاؤ مکے والوں دعوت کھاؤ. پوچھا کیا ہے نام کیا ہے پوتے کا, کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نام کا نام بہت پیارا ہے. کا نام ہی پیارا نہیں ہے, چہرہ دیکھ لے تو چاند شرما جائے. اتنے خوبصورت ہیں الحمدللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. ایک عورت حلیمہ سعدیہ آئی مکے میں, حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا پوچھا تم کون ہو, کہاں سے آئی ہو؟ تو کہا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. کہا واہ واہ خوب خوب, 2 خصلتیں ہیں, حلم بھی اور صبر بھی ہے. اتنے خوش ہوئے حضرت عبد المطلب. کہا کیسے آئی؟ کہا بچوں کو لینے کے لیے, مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. کہا ہمارے گھر میں پوتا لے جاؤ گی؟ کہا کہاں ہے؟ کہا یہ گھر ہے جا کے دیکھ لو, سیدہ آمنہ کے گھر. زور سے بولیے. آج بھی وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ تعالیٰ. اور جائیے دیکھیے, روپیہ خرچہ کرو, خالی بینڈ باجا بجو کام کو چلے لا. یاد رکھیے پیسہ کچھ خرچ کیجئے ماشاءاللہ تعالیٰ, پیسہ بچائیے, فضول خرچیاں بند کرو. میرے کہنے کا مطلب یہ فضول خرچی بند کر دو, سب مدینہ دیکھ لو گے. سبحان اللہ. پھر دیکھیے جا کے دروازہ بجائے, فٹ باہر آ گئی سیدہ آمنہ خاتون. کہا کون ہو؟ کہا حلیمہ سعدیہ, مجھے انہوں نے بابا نے بھیجا ہے, بچے کو دکھاؤ. میں لے گئی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا. جیسے ہی پردہ ہٹا ہے ایسا لگتا ہے کہ 14ویں رات کے چاند سے بدری ہٹ گئی ہے. سیدہ آمنہ خاتون نے نبی کا چہرہ دکھایا. حلیمہ سعدیہ کہتی آمنہ ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا. کیسے دیکھے گی؟ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کبھی میرے آنکھ میں دیکھا ہی نہیں. آنکھ دیکھتی کیسے, آپ جیسا آج تک کسی ماں نے جنا ہی. فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا فرمایا. گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے پیدا ہونا چاہا. اور آج دنیا کے اندر بیڑا کریں, پوری دنیا کے اندر ایک فنکشن ہوتا ہے اور خوبصورت لڑکیوں کو اور خوبصورت عورتوں کو جمع کرتے ہیں, پھر اس کو مس انڈیا مس فلاں گفٹ دیتے ہیں, تاج پہراوے کا, پورے دنیا میں فرسٹ چاہیے خوبصورتی میں. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے لکھ دیا لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر. آج دنیا والے کہتے ہیں یہ خوبصورت ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں, جگ راج کو تاج تورے سر. سارے سنسار میں کوئی سب سے زیادہ خوبصورتی کا تاج پہننے کا حقدار ہے تو ہمارے آقا ہیں. جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا سرا جانا. کوئی ایسا نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنا خوبصورت اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی. معراج کی رات جب ہر نبی ہمارے آقا سے ملاقات کر رہے ہیں اور آقا کی زیارت کر رہے ہیں, یوسف علیہ السلام کا نمبر آیا نا, یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی گئے, ٹکٹی کی ماندے. آقا نے فرمایا یوسف گھڑا دیکھے کہیں بات ہے. آقا اب تک تو اپنے حسن کے جلووں کے جو ہے چرچے سنتا تھا,
آج آپ کا حسن دیکھا تو اپنا حسن بھول گیا. سچ کہا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مرتا. حلیمہ سعدیہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ دیا, کہا بچہ پسند آ گیا تو لے جاؤ. کہا نہیں میرے دھنی ہمارے ساتھ ہے, میں پوچھوں لا پہلے. زور سے بولو, کتنی بڑی بات ہے. حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا میرے شوہر میرے ہسبینڈ میرے ساتھ میں ہے, کعبے کے پاس میں ٹھہرے اڑا ہے, میں پوچھ کے آؤں. پوچھا, کہا ایسا بچہ دیکھ کے آئی ہوں, ایسا بچہ دیکھ کے آئی ہوں. کہا بول تو صحیح کیسا بچہ دیکھ کے آئی ہے؟ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کے آئی ہوں جس کے چہرے میں چاند تیر رہا. کہا پسند آ گیا تو لے کے آ جاؤ. دیکھو یہ ہوتا ہے, آپ عورتوں کی بھی ذمہ داری آج بھی کہ کوئی بھی کام کرو اپنے شوہر سے پوچھو. شوہر سے پوچھنے میں تمہاری عزت کم نہیں ہو جائے گی اور شوہر کے دل میں تمہاری محبت بڑھ جائے گی کہ دیکھو بیچاری کوئی بھی کام کرتی ہے تو مشورہ کرتی ہے. سبحان اللہ. لیکن آج کا دور ایسا چل رہا ہے, اس لیے مشورہ کم ہی کرتے ہیں. سیدھی جائے بیٹھے جی من کی بھی موڑے ہاتھے نہیں جاؤ جی میر دونوں باندھ راجا شام کا گئی گڈو کر پاپا ہم بولو یس میڈم سگائی کر دی کٹ گئی کہ جی من کی جٹے پوچھتی نہیں ہے سگایا کرتی پھر شوہر اگر کہہ دے گے چپ رہو میں تھانے مس کال کری ہوگی مس کالا میں سگایا ہوئے نا جنا مہیلا تھانہ بھری جا کر. اب آج تھوڑے دن پہلے میں کھڑا تھا مہیلا تھانہ جودھ پور میں جو ٹاٹا 407 بھجوڑی ڈائی جار صوفہ سیٹ گھنایا نہیں 5 آیا ہے کہ 3 بھی نہیں چل رہے نچا اندہ کام کرو لا تو حقیقت میں کھوٹا ہی کام. چھوڑ دو یہ سب. نوجوانوں تم سدھرو. میں بتاؤ جیونو تھانے دھنی لوگ ہی تھانے تو نہ لیڑو کوئی کام کوئی آٹو آوے گی اور مہیلا تھانے میں کون چھڑائے گا رو رہے سپاہی شا کرے روپیہ دے تو ہی کام ہوئے گا نہیں. آدھے آنسو رو رہے ہیں. کتنی لگیاں چھوریاں باپ لی 30 سال کی گھرے بیٹھی ہے لی جب ہی کون دھنی پہلی تو لگیاں بھی مولانا لگائی لیو وہاں کے روپیہ ہے میں کام کرنا. ابے مولانا کیوں کام آگے تو ابے مولانا کے باپ جی تعویذ کر دو چوری لے جا چوری کر لی جا کوئی کر لی جاؤ بیٹا رو. یہ حال اللہ اور اس کے رسول کو ناراض مت کرو ہمیشہ. آج کوئی بھی عالم کہتا ہے نا عالم اپنے باپ کی نہیں کہتا رسول پاک کی کہتا ہے. نبی کے بھی بیٹی رہی نا ماشاءاللہ. دیکھو سیدہ فاطمہ الزہرا ایسی پیاری بیٹی جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے عفت پہ لاکھوں صدا. ان کی شادی ہوئی سادگی کے ساتھ. سبحان اللہ. اور آج حقیقت میں ہم نبی کا طریقہ چھوڑ کر برباد ہو رہے ہیں. اس لیے عورتوں کو چاہیے کوئی کام کرے اپنے شوہر سے پوچھ لے. جب پوچھ کے واپس گئی بچے کو لیا دودھ پلایا ایک سائیڈ سے دودھ پیا. ابھی معاذ بیان فرما رہے تھے ایک سائیڈ سے دودھ پیا دوسری سائیڈ سے کیوں نہیں پیا؟ اپنے بھائی جو حلیمہ سعدیہ کا بچہ اس کے لیے نبی نے دودھ چھوڑا. آج آپ چھوڑا مولود میں کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کچڑی میں جاؤ گے بھائی کا کھیت بھی نہیں چھوڑیں گے پلاٹ بھی نہیں چھوڑیں گے. ارے برے یہ دوگلی پالیسی چلا. ارے خدا کے بندے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جب لے کے آئی نا حلیمہ سعدیہ دودھ پی کے دونوں بچے سو گئے. صبح کے اٹھے تو شوہر کہنے لگا آپ کا حلیمہ لگتا بچہ بڑا مبارک کہ بڑا مبارک بچہ ہے. کہا مجھے بھی ایسا لگا. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ روزانہ آپ اور ڈابر روزی نہ روئے دودھ کم ملنے کی وجہ سے. حلیمہ سعدیہ کے دودھ کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے 2 روایتیں. ایک تو بکری لے کے آئی ساتھ میں یا مکے سے بکری خریدی دودھ پلانے کے لیے بچے کو. لیکن اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گود میں آ گئے ایک سائیڈ سے نبی دودھ پی رہے دوسری سائیڈ سے آپ کا بھائی دونوں آرام سے سو گئے. تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہاں مجھے بھی ایسے لگا ہے اتنا یہ برکت والا بچہ ہے
اس نے لب لگائے، ایک پستان سے کبھی دودھ جاری نہیں ہوا، لب لگاتے ہی دودھ جاری ہو گیا۔ بے شک وہ سمجھدار اتنا ہے، ایک سائڈ سے دودھ پیتا ہے، دوسرے سائڈ سے اپنے بھائی کے لیے، ہمارے بچے کے لیے دودھ چھوڑتا ہے۔ کہا پھر لے کے چلو جلدی سے، کہا سوار ہو جاؤ، کہا چلیں گے کیسے، اونٹ تھا کیوڑی ہے، آئی تھی تو 12 گھاٹیاں پار کر کے مکہ پہنچی ہے، عورتیں پہلے بچوں کو لے کے چلی گئی، چلیں گے کیسے، کہا روانہ ہو جاؤ۔ اونٹنی پہ سوار ہوئی، نبی کو گودیا میں لے کے جیسے ہی سوار ہوئی، اونٹنی تر و تازہ ہو گئی اور چلنے لگی۔ چل رہی ہے تو سواری خود کہہ رہی، حلیمہ میری پشت پہ جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، نبیوں کا سردار ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ جدھر جدھر سے سواری گزرتی گئی پورا علاقہ خوشبو سے مہکتا چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ ایک لمبا سفر ہے اور جا رہی ہے، پہلے عورتیں جا چکی تھی، ان کو بھی کراس کرنے لگی، عورتیں کہنے لگی حلیمہ آئی تھی تو دھیرے دھیرے سلو چل رہی تھی، اب اسپیڈ سے چل رہی ہے، کیا سواری بدل لی ہے؟ کہا نہیں، سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا ہے۔ جس کو تم یتیم سو چھوڑ کے مکے میں چھوڑ کے آئی ہو نا، سمجھ کے میں یتیم سمجھ کے، میں در یتیم سمجھ کے لے کے آئی ہوں۔ اسی کی برکت سے پنجابی شاعر نے نقشہ کھینچا اس سفر کا، اور سناؤ پنجابی میں، اونٹنی کو ڈاچی کہتے ہیں، زور سے بولیے، تھک گئے کیا؟ سن لو یہ شعر، زور سے پڑھو، سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ۔ ڈاچی حلیمہ بانے ڈاڈی کمزور آہے، قدم قدم تے ڈردی اجے بے زور آہے، ڈاچی دے باغ بلے مدنی دے قدمہ تھلے، ڈاچی پہ تیز چلے کیویں کرم کریم کمایا حلیمہ۔ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ جب پہنچی گھر تو دیکھو، کہتی میرے گھر میں کچھ نہیں، معمولی جھونپڑی، اور نبیوں کا سردار آ گیا، اب ان کو کہاں بٹھوں کہاں سنوں؟ آج نائب رسول ہے، مولانا لوگا نے نائب رسول کیا کرے، نائب رسول کی رہی گھرے آ جاوے داپا کے وہاں اچھی چادر بچھاؤ، اچھی جگہ بیٹھاؤ، کی سبزی نمبر 7 پکاؤ کہ عالم دین آ گئے، نائب رسول آ گئے۔ نائب رسول آ جاوے تو ہماری حالت یہ ہو جاوے جن کے گھر میں رسول خود آ گئے، رسولوں کے رسول آ گئے، سید المرسلین آ گئے۔ حلیمہ کہتی ہے، حلیمہ گھر کبھی بیکھے کبھی سرکار نو بیکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی بچھاواں یا رسول اللہ سبحان۔ اور ایک پنجابی شاعر نے تو یوں کہا، اور ایک شاعر نے کہا، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، کر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، سبحان اللہ۔ نبی جھونپڑی میں آ گئے، کہتی ہے کہ میرے گھر میں خوب برکتیں ہوئی، رحمتیں ہوئی، میری بکریاں چرنے جاتی، شام کو آتی تو تھن دودھ سے بھر جاتے۔ دوسری لگیاں کہتی حلیمہ اپنی بکریاں بھی بٹھائی لے جاؤ، جب حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے، ہمارے بکریوں کے دودھ ہوتا ہی نہیں ہے، حلیمہ کی بکریوں کے دودھ ہوتا ہے۔ تو حلیمہ کہتی ہے لگیا یہ کسی چارے کا کمال نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ پیارے کا کمال، بے شک۔ اور کہتی میرے گھر میں کوئی بھی آتا نبی کو دیکھتا محبت کرنے لگ جاتا، عورتیں بچے آتے، اور کسی عورتیں تو بیمار کو لے کے آتی کہ حلیمہ تیرے ٹابر کو اس بچے کا ہاتھ رکھوا دے، بیمار کے اوپر نبی کا نبوت والا ہاتھ رکھواتے، شفا مل جاتی۔ سبحان اللہ۔ لوگ بکریوں کو بھی لانے لگے، اونٹوں کو بھی لانے لگے، کوئی دوسرا ہوتا تو ہاسپٹل کھول دیتا۔ حلیمہ سعدیہ نے کیا کریا؟ نبی کے قدم دھو دیے، زور سے بولو، تلوے دھو دیے، سبحان اللہ۔ اور کوئی آتا کہ لاؤ بچے کو، تو حلیمہ سعدیہ کہتی نہیں، اب بچے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کے قدم دھو دیے ہیں، پانی پلاتے جاؤ، شفا ملتی جائے گی، بے شک شفا ملتی جائے گی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرے گھر میں، میرے کاروبار میں، رزق میں اللہ نے خوب برکتیں عطا فرمائی۔ حلیمہ
बरकतें क्यों नहीं होंगी? हम तो लाडलू की सरजमीन पर नबी का नाम ले लेते हैं तो बरकतें हो जाती है। और तुम्हारे घर में तो नबी खुद तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, और नबी के कदम धो दिए, पानी लगाते जाओ, शिफा मिलती जाएगी। आला हजरत ने लिखा है, जिनके तलवों का धोवन है आप हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी है वो जाने मसीहा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो हमारा नबी। पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। पढ़ो, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। देखिए जनाब, तकरीरों की कमी नहीं है हमारे, माशाअल्लाह ताला एक से बढ़कर एक खतीब उलमा मौजूद हैं, तकरीर करते रहते हैं, बस अमल की कमी है। और आलिम दीन की बारगाह में बैठे हैं, इनसे मोहब्बत रखें, इनके पास में बैठे ए इल्म का बिजली घर है, मोटा मोटा जगह है ना है, और इनके पास बैठोगे ना कुछ इल्म की रोशनी आएगी। जोर से बोलिए। पास में बैठने से ही फायदा होता है, इतना फायदा होगा जब तक बैठोगे माशाल्लाह सवाब मिलता रहेगा। आलिम की मजलिस में बैठना गोया के नबी की मजलिस में बैठना। जिसने आलिम दीन से मुसाफरी किया गोया के उसने अपने नबी से मुसाफर किया। तो उलमा की बारगाह में बैठे, इनसे फायदा हासिल करें, नमाज जनाजा, दुआएं, फातिहा सीखो। लोग सीखते नहीं है, खाली फातिहा खावे ही खावे हैं। सीखो भी तो, सीखना भी जरूरी है ना भाई हैं। अबार शीरनी पकाओ, खूब देख पकाओ और सब लोगों को बुलाओ कि हाँ आवे जी के नहीं जिमाओ भाई, लेकिन बाहर शकील साहब पर बैठ जो कुर्सी डाल आवे जी के सूर्य फातिहा सुनो और दरूद शरीफ सुनो, आज तो ज्यादा भूखा जाता है क्योंकि याद ही बहुत है। तो कोशिश करनी पड़ेगी, अपने को सीखें, अमल करें, कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। और माशाअल्लाह ताला ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है, उसमें आप शिरकत करें। ये झंडे जो आपने घर पे लगाए, ईद मिलादुन नबी के दिन फजर की नमाज के बाद इसको निकालिए और झंडा लेके जुलूस में शिरकत करें। माशाअल्लाह आज नहीं लगे यार, मैं झंडों को लगाऊं, तू एक नहीं लगाए तो कहीं फर्क पड़े। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उनको क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। नबी की अजमतों के झंडे तो अर्श आजम पे लहरा रहे, हम तो लगाते तो छा पड़ जाए हाँ किसी रसूल के दीवाने का पक्का। और फिर झंडा लेके शिरकत करो, साथ रास्ते में चलते चलते खाओ पियो, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग क्योंकि आप जुलूस मोहम्मदी में शिरकत किए, कचौरियाँ, मिर्ची बड़ा, फ्रूट, आइसक्रीम देवे, तो लोग जैसे कोई 50 साल का भूखा इन लूट ले, तो वो क्या है गलत तरीका। कोशिश करो कि आप पूरे साल खाते हो ना इसी नबी का सदका। जोर से बोलो। बेशक खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। बस सुनो, बस अपने साथ में थैली ले लो, पोतली या कुछ चीज ले लो, कोई देवे आइसक्रीम रख क्या माई मोटा थैला लीजिए, कोई देवे मिर्ची बड़ा लिया मायने, कोफ्ता, मिर्ची बड़ा, आइसक्रीम, सब फ्रूट क्रीम सब भर लो और सीधा अपना घरे पीछे कटे नहीं रुकनो।
گھر آ جاؤ، بیوی بچوں کو، والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جس کو جو پسند ہے، فروٹ کریم، آئس کریم، سب اس میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ تعالیٰ سب کھائیے پیجیے اور دعا کیجیے، نبی کے گن گائے، زور سے بولو کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، سبحان اللہ جی، کیری کھاواں باجری بیری پجامہ حاضری، سبحان اللہ۔ تو یہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، کھڑے کھڑے نہیں کھانا۔ بس لوگ کیا کہیں گے، دیکھو مسلمان مرتوڑا مرے گا، ہاں ایسا کرتے ہیں، پھر ویڈیو بناتے ہیں، شوٹنگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں انٹرنیٹ پہ، دنیا دیکھتی ہے کہ اے یہاں کا وہ مسلمان رہے بولا ہے، شادی میں ہی کھاوا تو توبہ کیجیے کہ آج ہم اپن خود ہے نا اپنے ہاتھوں سے بربادی لا رہے ہیں، کیوں ایسا کام کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نوازے نبی کے صدقے میں، سبحان اللہ۔ کبھی بھی کھڑے کھڑے نہیں کھانا۔ شادیوں میں بھی مولانا صاحب صحیح کہہ رہے، اجمیر میں مولانا صاحب شادی تھی تو دلی وہی کھانوں کے لوگ لڑکیاں دلی وہی جہاز میں آدھا کپڑا پہنی آدھا دلی بولا ابھی بابڑا جو عزت آنا پہ گیٹ پر آدھا کپڑا پہنے آدھا تو بھوکے کی گیا بارے اور ڈگے تو مہینے کہیں ہوئے ریپیا کہیں دے دیا اللہ تعالیٰ، لوگ حقیقت ہے نا پگا نے پھری کر دیا ماتھوں چالو ایسے ہوند کرمایا اعظم ہے۔ بتائیے آپ بتاؤ کہ اللہ نے مال دیا دولت دی تو الٹا کیوں خرچ کرو؟ آپ سیدھا مسجد کا مینار بنا دو، زور سے ریپیا ہے آگے نے بناؤ مسجد کو مینار، اذان ہوتے رہے گی، قبر میں ڈنڈے کم پڑیں گے، کام کرو لا کھوٹا تو قبر میں پڑے لا چھوٹا، کوئی نہیں بچانے والا ہے۔ اس لیے کوشش کرو، نہیں آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائے، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سوچا پرچم اسلام۔ نبی کے دیوانوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ جہاں جاتے ہیں، دیکھ لو سرکار غریب نواز کو کہ جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا، زور سے بولیے، جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا، اور جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدلا، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئی، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، سبحان اللہ۔ کون جانتا تھا اجمیر شریف کو ہے؟ یہ پہاڑوں والا شہر تھا۔ غریب نواز سرکار آئے، تھا جو کے اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، تھا جو کے اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملے گا۔ دیکھیے نماز ضروری ہے، گھنے سارے لوگ مولود میں جاوے اور فجر میں ستا رہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرو۔ دیکھو آج گھرانے میں نے بہت دکھی ہے لوگ کہنے میں نے گھنے، ارے ماں صاحب کمہ میں گھنے آنے ٹھائی کو بڑے ریپے جاوے، تو میں کہتے کیوں کہنے جے پھاٹیڑی ہے نہ تو کما وے ریپے جا کے ریپے آوے تو گھنی جاوے کٹے تو گھنے جے پھاٹیڑی ہے نا کہ نہیں، میں تو وہ اے ٹی ایم کروں تو کہنے رونگ نمبر لگاتا ہوں کہ نہیں برکت کروں، برکت کٹو ہوئی تھا میں حرکت ہی کروں۔ 11 12 1 بجے تک نوجوان زیادہ تر ہے نا ناڑیاں ماتے بھاٹا پر بیٹھا رہے، رات میں موبائل چلاتے ہیں، ارے ناک کو کیڑو ہی مر گیا، یعنی بانس کو نہ۔ میں تو رات پر مولود کرنے والا، میں 12 1 2 بجے آواں نا تو نوجوان بیٹھا رہے ناڑیاں کرے، اور ایسا نہیں ہے کہ اندر چھڑکیڑ ہو
हकीकत में इनको अजीब बात बताइए आप, इनको नाड़ियां करने बैठा रहे, अरे क्यों बैठा रहो, क्यों टाइम खराब करो, आप आराम से सो जाइए, ईशा की नमाज पढ़ के फजर में भेगा उठो 3 बजे 4 बजे और फिर दुआ करो सुभान अल्लाह। एक दिन नागौर में 8-10 दिन पहले डोगरी के भी कि रात रहे आदमी कहीं लाड़े, मैं क्यों भाई जी एक माया नाड़े माया, क्योंकि रात सुबह को नहीं नौजवान फिर बोल ना रात में डोगरी लगे झुंझुड़ा, क्योंकि वे बेचारे जल्दी सोते जल्दी उठते, हालांकि वो गैर मुस्लिम थे। मुझे बोला उसने डोगरी के मुल्ला जी ये कहीं रात लाड़े कहीं है, मैं क्यों माँ सा रात माया लाड़ा है, ये रात भर हफ्ते में 12-1-2 बजे तक सुबह को नहीं, दिनों के बेगा उठे को नहीं, चिड़िया कमेड़िया उठ जावे लेकिन ये मोटा मोटा कमेड़ा नहीं उठे, सुनता ही रहे। 11-12 बजे उठे आज्ञा मशलता जिको मोड़ो उठे ना सूरज निकलिया, पहली तो सूरज निकले पहले शैतान के सुजा तपले, जैसे सूरज निकले फिर कान में मुंडे में पेशा, शैतान कितो को जो आता है खतरनाक है। इन शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुल्ला दुश्मन है। बच्चे कहीं उठ पर वो उठते ही गाड़ियां काट, गाड़ियां तो काट, मोड़ो उठे तो गाड़ी काट, क्योंकि जिस स्कूटर में पेट्रोल केरोसिन मिक्स जावे ना वो धुआं दिया करे, तो जिको ये गाड़ियां काटेंगे उठ पर और घर में एक चौक में भी वास्ते दुआ किया करो अल्लाह इन्हें बेगो उठने की तौफीक दे, क्योंकि मोड़ा उठे ना हकीकत में गाड़ी मातो खराब रहे, इतो मातो खराब रहे दादू गाड़ियां काटे, तोबा गाड़ियां मत निकालो, अपने घरों के अंदर माहौल पैदा करो, जल्दी से उठिए, फजर की नमाज से पहले 12 रबीउल अव्वल शरीफ से आप शुरू हो जाओ, कल से शुरू हो जाओ माशाल्लाह। 9 तारीख को सुबह, परसों का माशाल्लाह ताला दिन है, सुबह सवेरे जल्दी, कल रात को आप कहीं मिला शरीफ को सुन लो, बेगा सो जाओ, सुबह बेगा उठी जो 3 बजे 4 बजे बेगा उठ के नहाओ धो, खुशबू लगाओ, तमाम घर में खुशबू कर दो, चरागा कर दो, और बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन सब काबे की तरफ मुंडा करके खड़े हो जाओ, हल्का सा राइट साइड में घूमो जिधर मदीना शरीफ है, और या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका पढ़ लो, मुस्तफा जान रहमत पढ़ लो, जो भी सलाम है याद करके पढ़ते जाओ, फिर दुआ करो इंशाअल्लाह। ये वो वक्त है कि आला हज़रत सरकार फरमाते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। उस वक्त जब दुआ करोगे ना अल्लाह ताला अपने महबूब की विलादत के सदके में हमारी दुआएं कबूल फरमाए, सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा